دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات میں وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے مومنین اس مجلس عزا میں امیر المومنین کا پرسہ دینے کے لیے سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پروردگار عالم ان کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما دے۔ سب دعاؤں کی ایک ہی دعا، اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، کہ وہ میرا مولا منتقم خون حسین بن کر تشریف لائے اور خانہ کعبہ کی چھت پر علم لہرا کر یہ صدا دے، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کا ہر بے غیرت مقصر یہ جان لے کہ علی کل بھی واجب تھا، آج بھی واجب ہے اور ہمیشہ ہی واجب رہے گا۔ صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز محمد۔ پیچھے والے بندے ویسے حیران ہیں یا کوئی عادت ہی نہیں ہے تھوڑا سا مجلس میں درود پڑھنے کی؟ چہروں پہ حیرانگی ہے، تھوڑی تھوڑی پریشانی، کوئی صحیح وجہ ہے یا ویسے طبیعت ہے یا روزہ لگا ہے؟ جو نعرہ ولایت پہ صلی اللہ محمد یہ جو نعرہ ولایت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے یا نعرہ ولایت نہیں لگاتے، میں تو اسے مقصر ہی سمجھوں گا چاہے وہ جو مرضی۔ اور دوسرا، جب مقصر پہ لعنت ہو تو جو نہیں کہتا بے شمار، لعنت خود اسی پر ہی پڑ جاتی ہے۔ تو ذرا جاگ کے بیٹھ رہے، میں یہ نہیں کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، ایک ایک بندہ جو چپ ہوگا میں وجہ بھی بتا دوں گا یہ کس وجہ سے چپ ہے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ فضائل میں بولنا، چونکہ خاموش بندے مجھے تو باتیں نہیں ہے، سیدھی بات ہے، اور میں اتنا سفر کر کے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے خاموش چہروں کی زیارت کروں۔ جتنے شوق سے مجلس میں نے پڑھنی ہے آپ اتنے شوق سے سنیں گے تو مزہ آئے گا، ورنہ پھر ڈوز بڑھ جائے گی اور جو بندے چپ ہیں وہ سوچتے رہ جائیں گے نہ ہم چپ ہوتے نہ مولوی کی شہمت آتی ہے۔ مل کے حیدری، بڑی توجہ، اجازت ہے جی؟ تب یہ ٹھیک ہے، فریش ہے، روزہ تو نہیں لگ رہا، اگر لگ بھی رہا ہے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ علی ہو تو روزہ روزہ ہے ورنہ صرف بھوک ہے۔ میں نے اس مجلس کے لیے چونکہ بابا جانی شاہ سردار کا حکم تھا تو میں حاضر ہو گیا، وعدہ بھی پورا ہو گیا، حکم کی تعمیل بھی ہو گئی۔ میں نے قرآن سے کوئی اور نہیں بلکہ اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس آیت کو اللہ نے بھی آیہ ولایت کہا، کیونکہ اگر یہ ولایت اتنی ضروری نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں کبھی بھی ولایت والی آیت کو نہ رکھتا، اور صرف اللہ نے ولایت والی آیت کو نہیں رکھا بلکہ اپنی ولایت سے ہی آیت کو شروع کیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے۔ یاد رکھنا قرآن میں اللہ نے بڑے عہدوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، امامت کا ذکر کیا، ولایت کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے خود کو نبی نہیں کہا، اللہ نے خود کو امام نہیں کہا، اللہ نے خود کو رسول نہیں کہا، اللہ نے جب بھی خود کو کہا ہے میں ولی ہوں۔ نہ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا، توجہ
بھائی توجہ، اور خالی آیا ولایت کا ترجمہ نہیں سنانا. تم ماں کی جھولی سے یہ آیت سنتے آئے. جس شیعہ نے یہ آیت نہیں سنی وہ شیعہ ہی نہیں ہے. لیکن میں نے سنا نہیں اسی آیت کے ضمن میں تمہیں فضائل. لیکن دیکھتا ہوں تمہید پہ توجہ کس کی ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ولی ہے. اللہ بس دو ہی ولی ہے کیا؟ نہیں. دوسری ولایت پر بھی جو رک جائے اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. تو پھر اللہ اس کے بعد ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بڑی توجہ. اچھا، جب اللہ نے اپنا ذکر کیا تو کہتا ہے میں ولی. جب رسول کا ذکر کیا تو کہا رسول ولی. تو سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ علی بھی ولی ہے. یہ اللہ نے بات کو اتنا گھمایا کیوں کہ وہ ولی. اور پھر یہ نہیں کہا ایک حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے. کہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کا مطلب جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں. بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے ولی کہلوانے والے کون ہیں؟ کہا علی اور علی کے 11 امام بیٹے ہیں. علی اور علی کے 11 امام بیٹے ہیں. اگر فکرہ تم نے پہلی مرتبہ سنا ہے تو قصور میرا نہیں، لیکن اگر فکرہ دل میں اتر جائے تو اتنا بولنا جتنا علی کے بیٹوں کی شان پہ بولنے کا حق ہے. امام فرماتے ہیں یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ صرف علی نے نہیں دی، علی کے بعد حسن نے، حسن کے بعد حسین نے، حسین کے بعد زین العابدین نے، اور پھر مہدی تک. کیونکہ یہ امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا. وہی امام ہوگا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. کیوں؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا کوئی عام بات ہے؟ پوچھو نا مولوی سے، اگر کوئی رکوع میں ہاتھ ہلائے تو اس کی نماز ہوگی؟ مولوی کہے گا نہیں ہوگی. تو اس سے پوچھو جب علی نے ہاتھ ہلایا تو علی کی نماز ہوئی؟ ملا کہے گا ایسی ویسی ہوئی. علی کی نماز دیکھ کر اللہ نے قصیدہ پڑھا ہم راکعون ہم راکعون ہم راکعون. پتہ چلا بندوں کی نماز اور ہے، علی کی نماز اور ہے. چونکہ نماز کو علی کی ضرورت ہے، علی کو نماز کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے حیدر حیدر کی آواز دھیمی ہو، میں فکرے کو مکمل کر لوں. کیونکہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا صحیح رسول بخش کوئی عام کام نہیں ہے. حالت رکوع میں زکوٰۃ وہی دے سکتا ہے، حالت رکوع میں ہاتھ وہی ہلا سکتا ہے، حالت رکوع میں حرکت وہی کر سکتا ہے جو نماز کا مالک ہو، نماز جس کی مرضی کے تابع ہو. مولوی اگر تو بھی خود کو وقت کا امام کہتا ہے تو حالت رکوع میں ہاتھ اٹھا کے دیکھنا، حالت رکوع میں ہاتھ اٹھا کے دیکھنا. لیکن بے غیرت ملا تو جسے وقت کا امام کہتا ہے وہ تو ہاتھ ہلا ہی نہیں سکتا. وہ تو ہاں جسے تکلیف ہوتی ہے اسے ہوتی ہے. سلامت رہیں بیٹا، اللہ آپ کی زندگی کرے، آپ ماں باپ کو نصیب ہو. ہر اس بچے کی زندگی ہو جو علی کی ولایت رکھتا ہے. مقصروں کے بچے مر بھی جائیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. مل کے بولو سخی سردار کالر. جس دل میں علی کی ولایت
بنتا ہے وہ زندہ باد رہے، وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے۔ ہماری طرف سے سارے بزرگ علی کی ولایت میں جوان ہو جائے ہمارا سلام ہے، ہماری طرف سے سارے جوان علی کے بغض میں بڈھے ہو جائے، ان ہر بڈھے پر ہماری لعنت ہے، چونکہ ہم نے کل بھی علی کو مانا ہے، آج بھی علی کو مانا ہے، ہمیشہ علی کو مانیں گے۔ علی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، چونکہ اللہ نے علی کو ولی کہا ہے، مولوی نے علی کو ولی نہیں بنایا، اللہ نے علی کو ولی بنایا۔ اور کیسا ولی بنایا؟ کہا انما ولیکم اللہ، میں ولی ہوں ورسول ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ آیت آئی علی کے انگوٹھی دینے پر، تو آیت کا مزاج تو سمجھو، اللہ کہہ رہا تھا میں ولی، رسول ولی، علی ولی نہیں، اللہ کہہ رہا تھا جیسے میں ولی ویسے رسول ولی ویسے علی ولی۔ تو اب جو علی کو چھوڑے وہ علی کو نہیں، وہ اللہ کو چھوڑ رہا۔ خدا نے فرمایا میرے گھر علی کی آمد نہ ہوتی، قبول ہرگز کسی کی عبادت نہ ہوتی، ہر کوئی جو علی نہ پڑتا مجھے دوزخ بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بے شک نعرہ حیدری، صدا سلامت ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہو گئی تو مجلس شروع کریں۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بات میں نے مشکل نہیں کرنی، بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ گھبرائیں نہ کہ پتہ نہیں کون سی بات ہو جائے گی جو ہمارے سر سے گزر جائے گی۔ بات وہی کرنے لگا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں ہے، بس آپ کے ذہن کی بات میری زبان سے نکلے گی تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا، تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پتہ ہے یہ آیت آئی کب؟ 4 یہودی محمد الرسول اللہ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئے، جن میں ایک ہے عبداللہ بن سلام، ایک ہے ابن سوریہ، ایک ہے ابن سابلہ، ایک ہے بن یمین۔ اٹھا لینا تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، دونوں تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر البرہان میں لکھا ہے، تفسیر عقود البرجان میں لکھا ہے، تفسیر ہدی للمتقین میں لکھا ہے۔ میں آیت تب تک منبر سے پڑھتا ہی نہیں جب تک 5 سے 7 تفسیروں میں حوالے نہ دیکھ لوں۔ ان چاروں یہودیوں نے آ کر محمد کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی انہوں نے محمد سے پہلا سوال کیا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا نمازیں کتنی ہیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا روزے کتنے ہیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا حج کب واجب ہوگا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا زکوٰۃ کتنی دینی ہے۔ مذہب کے یہودی تھے، لیکن جو ہی محمد کا کلمہ پڑھا تو پہلا سوال کیا، اے محمد جیسے یوشع بن نون موسیٰ کا وزیر تھا، آپ کے بعد ہمارا مالک کون ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، چہرے کھلانا۔ میں نے مشکل بات تو نہیں کی، سمجھ جس کو آئیے اس بندے کا ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ اے محمد، اللہ آپ کی زندگی کرے، آپ کے فرش عزا میں اور بلندیاں ہوں، نسلوں میں عزاداری جاری رہے۔ کیا کہا؟ کون ولی ہے، کون ولی ہے آپ کے بعد ہمارا مالک کون ہے؟ جیسے موسیٰ یوشع بن نون کو وصایت وزارت دے کے گیا تھا، آپ کے بعد آپ کا وزیر کون ہے؟ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ آپ کے بعد محمد ہمارا ولی کون ہے؟ سوال کس سے کیا؟ محمد الرسول اللہ سے۔ سوال محمد سے ہوا، جواب اللہ نے دیا۔ سوال محمد سے ہوا، جواب اللہ نے دیا۔ پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے یہی آیت بھیج دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ چونکہ وہی آئی ہے محمد پر، تو محمد ہی تو بتائیں گے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کون ہے۔ ذرا چلتے ہیں مدینے میں میرے ساتھ۔ 4 یہودی کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے بعد ہمارا ولی کون ہے؟ یاد رکھنا معصوم کا نائب معصوم ہی ہوتا ہے، غیر معصوم ملا کبھی نائب امام نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی مولوی پرست، پہلی تو بات ہے جہاں محمد علی رکھ جاتا ہے وہاں ملا کا ماننے والا نہیں آتا، چونکہ ہم سب علی والے ہیں۔ تو اگر کوئی ملا والا آ بھی گیا ہے یا باہر سے بھی گزر گیا ہے تو اس کے کلوں کی تیاری کر لو، چونکہ اس کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ چونکہ میں تو پڑھوں گا اپنے پاس، مل کے حیدری علی لال کلندر
وہ مرگ ہو گئی ہے، وہ مر گئی ہے۔ ویسے یہ تھوڑا فضائل سن لیں کیونکہ آگے جانے مجھے جلدی پڑی ہے، سفر حیدرآباد کا ہے۔ بولو سخی سردار کلندر وہ باطل ولایت مری نہیں، وہ ولایت کا باپ بھی مر گیا، اس ولایت کی ماں بھی مر گئی۔ ہاں بابا جانی شاہ سردار نے اسے منہ دکھانے کے قابل کہیں چھوڑا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کریم داد کھوسوں میں اٹھ کے کہہ دیتے جا ملا تیری شکل پہ لعنت ہے۔ تو مولوی تو کہیں کرا ہی نہیں۔ اب مولوی کو مارنے کے بعد ہمارا اگلا مقصد کیا کہ آنے والی نسلوں کے معیار معرفت کی بلندی کے لیے امیر کائنات کی بارگاہ میں التجا کی جائے اور منبر سے صرف علی پڑھا جائے۔ ایک میری بات یاد رکھیں، جو ذاکر جو خطیب کہیں بھی آپ ہو، اپنے گوٹ میں ہو، گاؤں میں ہو، کہیں بھی مجلس ہو رہی ہو، کہیں بھی جائے، منبر پہ جو ہی کوئی علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ کسی ملا کی تعریف کرنے لگے یا کوئی سیاسی بات کرنے لگے، اسے ادھر سے پکڑ کے پوچھنا پیسے علی سنانے کے لیے دے ملا رہا؟ کیونکہ ملا کے پیچھے جاؤ گے تو علی چھوٹ جائے گا اور علی کے پیچھے جاؤ گے تو پوری دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ بس اس بات کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ تو اگلا فکرہ فضائل کو سنو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مدینے میں ہے نا ساتھ محمد کے ساتھ یہودی کھڑے ہوئے، رسول اللہ یہودیوں کو لے کر اپنے اس جگہ سے باہر آئے جہاں یہودیوں سے ملاقات ہو رہی اور رسول نے چلنا شروع کیا مسجد کی طرف۔ محمد قدم بھی اٹھا رہے تھے، یہودی سوال پوچھ رہے تھے آپ کے بعد ہمارا ولی کون ہے؟ ادھر سے آیت آ چکی تھی، مصطفیٰ یہودیوں کو لے کر مسجد کی طرف چل رہے تھے اور صرف 9 مسلم یہودی نہیں، پیچھے وہ بھی آ رہے تھے جو 40 سال بتوں کو پوچھتے رہے ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی تو میں فکرہ بدل دوں۔ 9 مسلم یہودی بھی ساتھ تھے، 9 مسلم مشرک اور کافر بھی محمد کے ساتھ تھے۔ محمد مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو رہا تھا کہ محمد ہر قدم پہ پڑھتے جا رہے تھے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ لوگ حیران تھے، محمد مسجد کی طرف جا رہے تھے اور مسلسل ولایت والی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ محمد پڑھ رہے تھے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جو ہی مسجد کے دروازے کے قریب محمد پہنچے، اندر سے ایک سائل آ رہا تھا، ایک بھکاری آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ رسول نے کہا تجھے یہ انگوٹھی کس نے دی؟ کہا اندر ایک کریم نماز پڑھ رہا تھا، اس نے مجھے حالت رکوع میں زکات دی۔ یہاں رسول 9 مسلم یہودیوں اور 40 سال بت پوجنے والوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آئے، آگے 10 بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے انہیں سمجھانے کے لیے کہا یہاں تو 10 بندے ہیں، تمہیں انگوٹھی کس نے دی؟ سائل کہتا ہے وہ جس کا چہرہ آپ کے جیسا ہے، وہ جس سدا سلامت رہے بھئی، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ علی ولی اللہ، تھوڑی آواز کر ایکو ٹھیک ہے، آواز تھوڑی سی بڑھ توجہ یا علی۔ اچھا نعرہ ایک بھی لگا لیں گے تو وہ 5 کے برابر ہی، ہاں چونکہ نعرہ جو بہترین ہے وہ ایک ہی ہے، اگر ایک لگا لیں گے تو اچھا 5 آپ نے ہلکے ہلکے جو لگانے ہیں تو ایک ہی مل کے بولو حیدری، ایک ہی کافی ہے۔ توجہ، یہ میں سنا رہا ہوں آپ کو شان نزول، کیونکہ آیہ ولایت تو نوجوانوں نے سنی ہے، تو شان نزول اپنے ذہن میں بٹھانا کہ یہ آیت آئی کس وقت تھی۔ سائل کہتے ہیں کہ وہ جس کا چہرہ آپ جیسا ہے۔ رسول نے جملہ سن کے پھر کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پھر ساتھ والوں کو جلانے کے لیے محمد نے کہا اس نے تجھے جب انگوٹھی دی تو یہ کیا کر رہا تھا؟ کہ وہ حالت رکوع میں تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے مسجد کے دروازے پر آ کے کہا کیا تھا؟ میں دیکھنے لگا ہوں کہ
पिछले 15 मिनट की तकरीर किसे याद है और किसे भूल गई है? साइल कहता है अल्लाह के रसूल मैंने मस्जिद के दरवाजे से आकर कहा था है कोई जो मुझे अल्लाह के घर से दे? मोहम्मद ने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के घर से अल्लाह के हाथ में अता किया है। अल्लाह सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। अल्लाह के घर से अल्लाह ने अता किया, अल्लाह के हाथ से अंगूठी ली। क्या ये किस हालत में था जब तुझे अंगूठी मिली? कहने लगा वो हालत रकू में थे। हुजूर ने फरमाया एक दफा जरा मुझे फिर दिखा, जब उसने अंगूठी दी वो किस में था? का हालत रकू में थे। मैंने कहा मुझे कोई अल्लाह के घर से देगा? तो अगर उस दिन अल्लाह के घर से ना मिलता तो उसका अल्लाह पर ईमान उठ जाता। अब अल्लाह तो वहां से ज़कात देने आ नहीं रहा था, तो अल्लाह के घर से वही देगा ना जिसका हाथ यदुल्लाह है, जिसका चेहरा वजहुल्लाह है, जिसकी आंखें ऐनुल्लाह है, जो खुद पूरा का पूरा नफ्सुल्लाह है। उसने हाथ बढ़ाकर कहा ले अल्लाह के घर से अल्लाह का हाथ तुझे दे रहा है। मोहम्मद कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि अली के अलावा किसी और ने इसको ज़कात नहीं दी। यहूदियों ने पूछा क्यों अली के अलावा कोई नहीं दे सकता था? मोहम्मद ने कहा नहीं, उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे नबियों का सरदार बनाया, अली के अलावा कोई भी नमाज में हाथ उठाता उसकी नमाज बातिल हो जाती है, बातिल। पसंद आ रहे मौजू को नहीं बदल तब्दील कर दे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। सही, अगर बात आ गई है तो फिर यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो मैं इधर उधर से जुमले पढ़ूं, 2-4 नारे मरवा के चला जाऊं आगे तो फायदा ही कोई नहीं। अगर एक आयत है तो पूरी समझ आ ही जाए तो आज बेहतर है। वैसे तो एक आयत समझाने के लिए भी कम अज कम 70 मजलिसें हों, क्योंकि ये मेरा खिताबत का जुमला नहीं, अमीर कायनात का फरमान है कि हर आयत के 70 मतलब बातिन है, 70 जाहिर है। बातिन को तो वही जानता है जिसने आयतें भेजी। जाहिर के 70 मतलब भी दुनिया के सामने आ जाए तो एक आयत पर 70 मजलिसें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन एक जुमला सुनते जाना ताकि तुम्हारे जहन में आया है विलायत का मौजू थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। अल्लाह वली, रसूल वली, वो वली जो हालत रकू में ज़कात दे। यहूदी मुतमईन हो गए जो 40 साल बुत पूजते रहे थे ना, जो रोज कहते थे मोहम्मद कोई तो फजाइल छोड़ दो जो अली से मंसूब ना हो। बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास तक हर फजाइल ही आपने अली के नाम कर दिया है। कहाँ? और ये अंगूठी देने वाला फजाइल भी अली का। आ गई आया विलायत, रात को बैठ गई मदीने में मुनाफिकों की मीटिंग। 10-12 बंदे सर के साथ सर जोड़ के कह रहे थे मारे गए। पहले तो मंसूबा बनाया था कि अली को मोहम्मद के बाद नहीं मानेंगे। अब आ गई है आयत कि जैसे अल्लाह वली वैसे ही रसूल वली, वैसे ही अली वली। अब वहाँ हमारी आपकी तरह उर्दू पंजाबी सिंधी वाले तो थे नहीं, थे सारे अरबी समझने वाले। उनको पता था कि आयत का मिजाज क्या है। ये आयत के 3 हिस्से एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे जंजीर की कड़ियां होती हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। आयत एक तस्बीह में दानों की तरह पिरोई हुई है। अगर इसको अलग करोगे तो वो अकीदे की तस्बीह टूट जाएगी। अगर इसमें से एक को भी छोड़ा बाकी दोनों गए। ना 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 ना, ये जुमला मेरा नहीं, ये जुमला मेरा नहीं। वो जो मीटिंग में बंदे बैठे थे ना, उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका है कि पहले 2 को मान लें और तीसरे वली को ना माने? उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका नहीं, चूंकि आयत का मिजाज बता रहा है जिसने अली को छोड़ा उससे अल्लाह भी गया, उससे मोहम्मद भी गया। क्योंकि अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत कहा है। जुमला कह दूं, जुमला कह दूं,
آیہ ولایت میں 3 ولیوں کا ذکر ہے، 3 ولایتوں کا نہیں۔ 3 ولی ہیں، ولایت ان کی ایک ہے، 3 ولی ہیں، اختیار ان کا ایک ہے، 3 ولی ہیں، قدرت ان کی ایک ہے۔ میری بلا سے مر جائے مقصر کسی رکشے کے نیچے آ کر تو محمد علی ورق کو فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اس رکشے کے ٹائر بھی ناپاک ہو جائیں گے جس کے نیچے مقصر کی موت ہوگی، تو ہمیں انہیں مارنے کے لیے ہتھیار کی تو ضرورت ہوتی نہیں۔ ہمارے پاس تو علی کا نام ہی ایسا وظیفہ ہے جو کافی ہو جائے گا ان کی موت کے لیے۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین میں کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم ہی ہیں ہم جو مارتے اور زندہ کرتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کا اختیار امام مبین کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بندوں نے کہا رسول یہ امام مبین کون ہے؟ کہا وہی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، وہی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ تو کہا علی مارتا بھی ہے، علی زندہ بھی کرتا ہے۔ کہاں بندے علی کا پیچھا کرتے تھے۔ ایک قبرستان میں علی گئے، مردے کو ٹھوکر مار کے کہا اٹھ اپنے گھر چلا جا۔ مردہ اٹھا اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری قبر پر جا کر علی نے دعا مانگی، اللہ اسے اٹھا کے گھر بھیج۔ وہ اٹھا گھر چلا گیا۔ بندے آئے، ایک مردے کو ٹھوکر سے، ایک مردے کو دعا سے، کہ یہی تو آیت کہہ رہی ہے اِنَّا نَحْنُ، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں۔ سلامت رہے، جس کا ہاتھ ایسے اٹھ رہا ہے نہ غدیر کی سنت میں پورا حیدری، نہ یہ فکر کے لیے میں نے آیت نہیں پڑھی۔ اللہ نے کہا زندگی ہو یا موت، صرف زندگی اور موت نہیں، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا اختیار امام مبین میں جمع کر دیا ہے، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ فراوانی ہو، جو بھی ہو اس کا اختیار علی کے پاس ہے۔ اسی لیے تو ہم مولوی کی پرواہ نہیں کرتے، چونکہ ہماری زندگی کا مالک بھی علی ہے، ہماری موت کا مالک بھی علی ہے، ہمارے رزق کا مالک بھی علی ہے۔ تو اللہ نے کہا کل شیء، اللہ تو نے علی کو کل کہہ دیا؟ کہا ہاں، میں نے اپنے لیے بھی تو کہا تھا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ تو بھی کل، علی بھی کل، کہا میں نہیں کہہ رہا، خندق میں محمد بھی کہہ رہے بَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، اللہ اور محمد جسے مل کے کل کہے وہ تیری نماز کا جز بھی نہیں ہے، تیری نماز کا جز۔ اگر جب آیا سر پہ طوفان تو بھی ڈر جائے گا۔ علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی وہ سمندر میں بھی ہوگا تو جل جائے گا۔ بولا بولا صدا سلامت رہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور تقریباً 20-25 منٹ یہ اور پڑھنا ہے میں نے، فضائل اور مصائب ملا کے، لیکن توجہ رہے تو میں اگلا فکرہ پیش کروں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، تو پتہ چلا جو اس کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے۔ کوئی بندہ کبھی محمد سے بھی تو کہتا ہے نا کہ اللہ کو کہے کہ وہ آ کر لڑے۔ دشمن اللہ کے مروانے ہوتے ہیں، بلاتا علی کو ہے۔ یا آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو پھر مجھے لطف آئے گا ہی نہیں، پیچھے بندے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح رسول بخش آپ ایمانداری سے بتائیے، میں نے ابھی تک کوئی مشکل بات کی؟ میں نے کوئی گرامر کوئی فلسفہ کو سمجھانے کی کوشش کی؟ حالانکہ اگر میں عربی گرامر سمجھانے شروع کروں ہر لفظ کے اوپر تو کم از کم 5 گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن میں مسلسل فضائل پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ نے انتظار بھی 1 گھنٹہ کیا تو آپ کو تھکاوٹ نہ ہو اور میں جلدی سے فکرے پڑھ کے گزر جاؤں۔ اللہ ولی، رسول ولی، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ 39 دن گزر گئے خیبر میں، تو پھر ایک ولی نے اس ولی کے کہنے پر اس ولی کو بلایا جو مدینے میں تھا۔ نہیں ایسے نہیں، خالی نہیں، ہاتھ تھوڑا سا بلند کرنا۔ یار 1 منٹ، آج ایک اصول یاد رکھ لینا، ہم نے محمد
रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा। अली को ऐसे मानेंगे जैसे मोहम्मद ने कहा है, और मोहम्मद ने कहा है जब अली की हिमायत हो तो हाथ ऐसे नहीं ऐसे उठाते। हाँ, तो ऐसे अली के लिए हाथ उठे तो उठे। ये वाला फैशन पता नहीं शियों में कहां से आया है, मुझे नहीं पता। बोलो अली लाल कह रहा। ठीक है, अच्छा। और जब हैं तीनों वली और तीनों की विलायत भी एक है, तो फिर ये जो वली है ना दरमियान वाला, एक वली जो लश्कर लेकर खैबर में गया हुआ था, और एक वली जो मदीने में उस वली के बुलाने का इंतजार कर रहा था। अब तीनों वलियों के दरमियान देखो कि कनेक्शन कैसे, एक वली दूसरे वली और फिर तीसरे वली से यूं मुत्तसिल, चूंकि विलायत एक। मैं जुमला पढ़ते रहता हूँ, हमने तौहीद मुल्ला के बाप से नहीं, हमने तौहीद अली के उस बाप से सीखी है कि अभी अलहम्द नहीं आई थी और अबू तालिब ने अलहम्द पढ़ी। शाबाश, जिंदाबाद रहो, सदा सलामत रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो। हमारा अकीदा तौहीद वही है जो कुरान में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेगैरत मुल्ला, तुझे फजाइल से तकलीफ है तो अपना अकीदा तौहीद बुलंद कर, फजाइल को ना घटा। अपना अकीदा तौहीद बुलंद कर, फजाइल को कम न कर। हमारा अकीदा तौहीद है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लड़ना है तो नबियों के सरदार से जाके लड़ो, जिसने अली का चेहरा देखकर कहा था या अली अंत मिस्ले कुल हुवल्लाहु अहद। आपकी मिसाल ऐसे है जैसे कुल हुवल्लाहु। सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। या अली, तवज्जो है। अच्छा, कुरान में सारे नबियों की दुआएं, फज़ाइल मैंने पढ़ने 2 मिनट, जो कि मैं चाहता हूँ मैं नौजवानों को खैबर का एक जुमला सुना के जाऊं। चूंकि बात वली की आ गई है तो पता चले एक वली ने दूसरे वली के कहने पर उस तीसरे वली को जिनकी विलायत एक है बुलाया कैसे। लेकिन उससे पहले कुरान की 1-2 आयतें सुन लें। अल्लाह ने कुरान में नबियों की दुआएं रखी। मूसा की दुआ भी है कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरा खुल जाए, मेरा अमर आसान हो, मेरी बात लोगों तक आसानी से पहुंचे। वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, और मुझे मेरे खानदान में से एक वजीर दे, और खानदान में से भी ससुर न हो, साला न हो। हारून अखी, मेरा भाई हारून हो। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। ना 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 ना, जमाना आज तक समझा ही नहीं। मूसा का भाई हारून, मूसा का वजीर, सुलेमान का भाई आसिफ इब्ने बरखिया, सुलेमान का वजीर, और हजरत ईसा का भाई यहया, ईसा का वजीर। पता चला नबियों के वजीर भाई होते हैं, मोहल्ले वाले नहीं होते। हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आया है। मैं अगला फिक्र पढ़ने लगा। ये मूसा की दुआ भी अल्लाह ने लिखी कि मूसा अल्लाह से दुआ मांग रहा था, लेकिन क्या कहने मोहम्मद मुस्तफा आपकी इज्जत के, क्या कहने सैयदा के बाबा आपकी अजमत के, क्या कहने हसनैन के नाना तेरी इज्जत और अजमत के, कि अल्लाह ने मोहम्मद से कहा मोहम्मद मुझसे दुआ मांग। सूरह बनी इसराइल, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किम व अखरिजनी मुखरज सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मोहम्मद आप कह दीजिए अल्लाह मैं जहां जाऊं सच्चा होके जाऊं, जहां से निकलूं सच्चा होके निकलूं, और इसके लिए मुझे एक सुल्तान नसीर अता फरमा। जब वो सुल्तान नसीर आएगा तो होगा क्या? अगली आयत, सुल्तानन नसीरन वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब वो सुल्तान नसीर मोहम्मद को मिल जाएगा, हक आ जाएगा, बातिल भाग जाएगा। बातिल आप हमेशा जिंदाबाद रहे, सदा आबाद और शाद। तो क्या वक्त खत्म? मेरा भी तो दिल करता है ना थोड़ा सा तंग करूं। बड़ी तवज्जो है।
محمد آپ مانگیں سلطان نصیر، آپ مانگیں مجھ سے قل، رسول نے یہ تو نہیں کہا ربی ادخلنی مدخل صدق، نہیں، اللہ نے کہا قل ربی، محمد کہو۔ اچھا قل کا مطلب نہیں بتا آپ کو، میں آپ کے علاقے میں بھی ایک دو دفعہ پڑھ چکا ہوں، جن آیتوں کے شروع میں آتا ہے نا قل، اللہ چاہتا ہے محمد کہے قل۔ آپ مثال کے طور پر جس نے قل پڑھے صرف قل خانی میں ہے، اسے کیا پتا یہ اللہ کا قل کیا ہے؟ نہیں، میں مثال دے دو، اللہ نے کہا قل ہو احد، محمد آپ کہہ دے اللہ احد ہے، چونکہ اللہ بھی جانتا ہے یہ کہیں گے تو میں احد ہوں ورنہ نہیں ہو۔ کوئی بات نہیں، علی حق مل کے کر لو، اگر نوجوان نے نعرہ لگایا ہے تو فرق نہیں پڑتا، حق ہے ہی علی مل کے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ اصل میں بندے نا بھائی وہ فوراً جملوں کے انتظار میں ہیں، تو میں بھی انتظار کرواؤں نا، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سلطان نصیر نہیں، اللہ نے کہا سلطانا نصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھ لینا، رے کے اوپر دو زبر ہیں۔ اب یہ بھی نہیں نا کہ گرامر کو بالکل ہی چھوڑ دیں، کیونکہ گرامر کے ساتھ قرآن زیادہ سمجھ آتا ہے۔ سلطان النصیر نہیں، سلطان النصیرن۔ اور جب عربی میں کہیں دو زبر، دو پیش یا دو زیر آ جائے، اسے کہتے ہیں نون تنوین۔ نصیرن، رے کے اوپر دو زبر، یعنی صرف سلطان نصیر مددگار نہیں، وہ مددگار جو کل بھی مددگار ہو، جو آج بھی مددگار ہو، جو ہمیشہ مددگار رہے گا۔ نہیں، آسانی سے سمجھا دوں، اللہ کا نام ہے رحیم، رحم کرنے والا۔ جب ہوگا نا رحیمن تو وہ کل بھی رحم کر رہا تھا، وہ آج بھی رحم کر رہا ہے، وہ ہمیشہ رحم کرے گا۔ اللہ کا نام ہے جبار، زبردست۔ جب ہوگا نا جبارن تو وہ کل بھی زبردست تھا، وہ آج بھی زبردست ہے، وہ ہمیشہ زبردست رہے گا۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا سلطان نصیرہ، کہا سلطانن نصیرن، جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے، جو ہمیشہ مددگار رہے گا۔ تبھی تو محمد نے خیبر میں 39ویں دن کہا تھا لاؤتی انا رایتن غدن رجلن کرارن غیر فرارن، کل علم اسے دوں گا جو کل بھی مرد تھا، جو آج بھی مرد ہے، جو ہمیشہ مرد رہے گا، اسے علم دوں گا جو کل بھی کرار تھا، جو آج بھی کرار ہے، جو ہمیشہ کرار رہے گا۔ غیر فرارن اسے نہیں دوں گا جو کل بھی بھاگا تھا، جو آج بھی بھاگا ہے۔ سلامت رہے بھئی، ہمیشہ زندہ باد۔ اچھا رسول نے کیا فرمایا تھا؟ لَوْتِ أَنَّا رَائَةً غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا خَيْرَ فَرَّارًا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو باقیاں ہیں لمبی لمبی داڑیاں رکھ، یہ کون ہے؟ خدا کی قسم رسول کے وارث نہ ہوتے محمد کی باتوں کی تشریح کرتا ہی کوئی نہ۔ مولا صادق فرماتے ہیں مرد یا علی ہے یا وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو وہ داڑھی والی عورت ہے، وہ داڑھی والی۔ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ آواز نکلے بھائی، آواز نکلے۔ افطاری میں زیادہ وقت باقی نہیں، اور مجھے پتہ ہے آدھے مجمع کا روزہ نہیں ہوگا، کم از کم مل کے بولو حیدری۔ بڑی توجہ۔ لاؤتی النارائت، کیوں کہنا پڑا رسول کو یہ جملہ کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہے؟ کیونکہ جو 39 دن جاتے رہے وہ مردانگی کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے تھے۔ اچھا 39 دن گئے علم لے کر، سب کو پتہ ہے۔ اچھا
खैबर भी आपने बचपन से सुनी, तो साईं जो जुमले मैं पढ़ूं तो वो तो होना कि जो बचपन से ना सुने हो। जिसने सुने हो वो तायद कर दे, जिसने ना सुने हो वो उतनी दुआ दे दे जितना हक है। 39 दिन बंदे अलम लेके जाते रहे, 39 दिन रोते हुए मोहम्मद के पास आए, या रसूल अल्लाह अली की बड़ी याद आ रही है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा अली से क्या काम है? कहा अली से काम हमारा नहीं, 39 दिन हो गए हैं, घर वालों की याद आ रही है, मरहब यहाँ से जाने नहीं दे रहा, ना किले में जा पा रहे हैं, ना मदीने वापस जा पा रहे हैं। मोहम्मद ने कहा बड़ा शौक है तुम्हें मदीने जाने का, तो वो जो तुम्हें हर दफा मुश्किल से बुलाता है, मुश्किल से तुम्हें बचाता है हर दफा, उसे तो मैं मदीने छोड़ आया हूँ। कहा या रसूल अल्लाह मिन्नत है, तरला है, जो भी कर अली को बुला। जो ही इन्होंने कहा ना, हुजूर ने फरमाया लाउतियन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। जो ही हुजूर ने कहा ना कल अलम मर्द को दूंगा, कई बंदों को अपनी जिन्स तब्दील होती महसूस हुई। लाउतियन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द है। तो 39वीं शब गुजर गई, 40वें दिन खैबर में फजर का सूरज तुलू हुआ। मोहम्मद मुस्तफा की नालैन पर पहला सजदा किया सूरज की पहली किरण ने। अभी सूरज की पहली किरण निकलने ना पाई थी कि मोहम्मद ने खैमे में मुसल्ला इबादत बिछाकर 2 रकात नमाज हाजत अलीउल अजीम की बारगाह में पढ़कर मुस्तफा ने अपनी वल फजर वाली कलाइयों से कपड़ा हटाया तो वह शम्स का नूर निकलकर पूरे मैदान खैबर में फैलने लगा। मैदान खैबर में मोहम्मद ने सर से अमामा उतारा तो मुस्तफा की वल्लैल जुल्फों की खुशबू पूरे मैदान खैबर का तवाफ करने लगी कि एक दफा मोहम्मद ने मदीने की तरफ रुख करके दोनों बाजू उठा के कहा नादे अली जन मज़हर अल्लाह। सदा सलामत रहे आप, हमेशा आबाद रहे आप। खुश हो गए, मजलिस का मकसद पूरा हो गया। जरा एक दफा अपने अपने साथ वाले बंदे को झंझोड़ना जगाना, चूंकि फिक्र 2 मिनट के रह गए हैं। हुजूर ने फरमाया बिस्मिल्लाह नाउदे अली जन मज़हर अल-अजाइब। अली मौला मस्जिद नबवी में कुरान खोल के बैठे हुए थे, पढ़ नहीं रहे थे। मुझे क्या पता अली कुरान पढ़ता है या कुरान अली पढ़ता है, मुझे क्या पता। अली के सामने कुरान था, कुरान अली के चेहरे की जियारत कर रहा था, अली कुरान को इज्जत अता कर रहे थे कि अली मौला ने कुरान बंद किया। चूंकि मोहम्मद ने खैबर से पढ़ दिया था, उस वली ने उस वली के कहने पर उस वली को, जैसे कदीर में उस वली ने उस वली के हुक्म पर इस वली का हाथ उठा के कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा अली जन मौला, ऐसे इस वली ने उस वली को मदीने में पुकारने के लिए कहा नाउदे अली जन मज़हर अल-अजाइब। जरा अजाइबात के मज़हर अली को पुकारो तो सही। अली ने कुरान बंद किया और 90 मील दूर बैठे हुए मोहम्मद की आवाज सुनकर, 90 मील दूर मोहम्मद की आवाज सुनकर कंबर से कहा कंबर मेरे दुल्दुल लेकर आ जाओ, कंबर मेरा दुल्दुल लेकर आ जाओ। कितना दूर था मदीना खैबर से? 90 मील दूर। जाम मौलवी उसी मुल्ला के साथ जहन्नम में, जिसे तो वली अमर कहता है। मेरा अली खैबर से मदीने में बैठकर भी मोहम्मद की आवाज सुनता है। जिस मुल्ला को तो इमाम कहता है उसे कहना थारे शाह में मैं बैठा हूं, मेरी आवाज सुन के दिखाए, मेरी आवाज। सदा सलामत रहे, हमेशा आबाद रहे। मिलके हैदरी पढ़ते जुमले या खत्म। हुजूर ने फरमाया नादे अली अन मज़हर अल-अजाइब। अली मौला ने कुरान बंद के कहा कंबर दुल्दुल ले। दुल्दुल कोई आम घोड़ा है जिसके सुम्मों से उठने वाली गर्द की कसमें अल्लाह खा के कहे वल्लादियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसाना लिरब्बिही लक़नूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। अली मौला की इज्जत की कसम, कंबर ने अस्तबल से दुल्दुल की बाग उठाई। कंबर मस्जिद की तरफ सर को झुका के चल रहे थे और पढ़
رہے تھے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کہ محمد نے خیبر کے ٹیلے پر اگلا جملہ کہا نعود علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب. علی نے جو ہی سنانا کہ محمد مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ کمبر خالی دل نہیں, محمد کو ضرورت پڑ گئی ہے, میری ذوالفقار بھی لے آؤ, میری ذوالفقار بھی لے آؤ. وہیں سے کمبر دل کے سمیت گیا. علی کے دروازے پر جا کر کمبر نے آیت تطہیر پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابھی کمبر نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, ابھی کمبر نے ذوالفقار مانگی نہیں, دروازہ کھلا. حسن اور حسین کی اماں فضا ہاتھوں پہ ذوالفقار لے کے کھڑی تھی. کہ لے بھائی کمبر ذوالفقار. کمبر حیران ہو کے کہتے ابھی میں آیا نہیں, ابھی میں نے ذوالفقار مانگی نہیں, آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ کمبر اگر تو علی کا نوکر ہے تو میں زہرا کی کنیز ہوں. نعت علی محمد نے خیبر میں پڑھی, مسجد میں علی نے سنی, گھر میں زہرا. سلامت. آ گئے کمبر, پڑھ دو فکر آخری. آ گئے کمبر ذوالفقار لے کر علی مولا مسجد کے باہر. نبیوں کے سلطان نے ٹیلہ خیبر پر کھڑے ہو کے اگلا فکرہ کہا نعود علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب. محمد نے کہا کلو ہم وغم وسائن جلی. جلی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی نے دل کی رکاب میں وہ پاؤں رکھا جس میں وہ جوتی ہے جو عرش کے دوسری طرف ہوتی ہے. علی دل کی زین پر سوار ہوئے. علی نے دل سے کہا دیکھو محمد پکار رہے ہیں. محمد نے پڑھ دیا ہے کلو ہم وغم وسائن جلی. ابھی کتنی دیر میں خیبر جانا ہے. یہ پیچھے مڑ کے دل نے علی کا چہرہ دیکھا اور علی کا چہرہ دیکھ کر علی کا رہوار کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے جو اکرام والا بھی ہے. ابھی دل یہ آیتیں پڑھ رہا تھا کہ محمد نے کہا بے علیین بے علیین بے علیین بے علی. دل کہتا ہے یا علی آج تیرا حکم ہو میرے پچھلے سم مدینے میں اگلے مرحب کے سینے. فکرہ پڑھ دوں کہ ولی کون ہوتا ہے. ملا جسے تو ولی کہتا ہے اسے کہنا کہ یہاں آ کے دکھائے. جسے تو ولی کہتا ہے اس کا اختیار علی کے گھوڑے جتنا بھی نہیں ہے. زندہ باد. جسے فکرہ سمجھ آیا ہے ہاتھ اٹھا لینا بھائی. کہ یا علی آج تو امر دے میں اتنی رفتار سے کروں یہ 90 میل کا سفر کہ میرے پچھلے سم ابھی مدینے میں ہو اور اگلے سم میں مرحب کے سینے پر رکھ کے کہوں حق دا امام یا علی. ادھر سے نبیوں کے سلطان نے آخری فکرہ پڑھا نعود علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کلو ہم وغم وسائن جلی بے علی بے علی بے علی بے علی. یہاں علی نے دل کو کہا کن, ادھر محمد نے کہا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. علی خیبر میں آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. میں نے خیبر نہیں پڑھی, یہ مولا کا خیبر میں آنا پڑا ہے. زندگی رہے تو تمہیں سناؤں گا کہ خیبر کی جنگ یہودیوں سے محمد نے کی کیوں, حالانکہ وہ حملہ کرنے تو نہیں آ رہے تھے. اور یہ بھی سناؤں گا کہ خیبر کی جنگ ہوئی اور خیبر میں قلعے کتنے تھے اور علی نے کس قلعے کو کیسے فتح کیا اور مرحب کو کیسے مارا, وہ تو آپ نے بچپن میں سنا. لیکن ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں,
علی مولا کے اختیار، علی مولا کی قدرت، علی مولا کے فضائل، علی کی ولایت مطلق۔ صرف علی ولی اللہ پڑھ لینا ولایت نہیں، صرف تشہد میں علی کی گواہی دینا ہی ولایت نہیں، وہ اقرار ولایت ہے جو روزے میں، نماز میں، حج میں، کلمے میں، آذان میں، ہر جگہ واجب ہے، کیونکہ علی ولی اللہ روح عبادت۔ ولایت کا مطلب ہے علی کے اختیار کو ماننا، علی کی قدرت کو ماننا، علی کی مملکت کو ماننا۔ غدیر میں بندوں نے رسول سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کے تو 72 معنی ہیں، یہ علی کون سا مولا ہے؟ یہ دوست ہے، یہ سردار ہے، یہ والی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی کی عزت کی قسم جب سلمان نے پوچھا نا یا رسول اللہ مسلمان شک میں پڑ جائیں گے کہ مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، سردار بھی ہوتا ہے، والی بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، تو آپ ان کو بتا دیں علی کون سا مولا ہے۔ محمد نے قرآن کی آیت پڑھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، محمد تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، اور جو اختیار میرا ہے وہی علی کا ہے۔